بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے معزز خواتین و حضرات، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے، میں ایک مرتبہ سفر حج میں خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا۔ واپسی پر جب ہمارا گزر کوفہ سے ہوا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کھڑے ہیں اور بہت بلند آواز سے چیخ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، خاموش ہو جائیے، خلیفۃ المسلمین تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئے۔ پھر جب خلیفہ ہارون الرشید کی سواری قریب آئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زور سے کہا، اے امیر المومنین، ذرا میری بات سنیے۔ خلیفہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سنی تو رک گئے۔ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، مجھے ایمن بن نائل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سنائی کہ حضرت سیدنا قدامہ بن عبداللہ عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وادی مینا میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سادے سے کجاوے میں تشریف فرما تھے، اور وہاں نہ مارنا تھا، نہ ادھر ادھر ہٹانا تھا، اور نہ ہی یہ کہ ایک طرف ہو جاؤ۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے، میں نے امیر المومنین سے کہا، حضور، یہ بہلول دیوانہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں انہیں جانتا ہوں۔ پھر کہا، اے بہلول، مجھے کچھ اور نصیحت کرو۔ چنانچہ انہوں نے یہ 2 عربی اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، بالفرض اگر تجھے ساری دنیا کی حکومت مل جائے اور تمام لوگ تیرے مطیع اور فرما بردار بن جائیں، پھر بھی کیا تیرا آخری ٹھکانہ تنگ و تاریک قبر نہیں؟ یعنی تیرے مرنے کے بعد لوگ باری باری تجھ پر مٹی ڈالیں گے۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون الرشید نے کہا، اے بہلول، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حق بات کو پہچان لیا، مجھے کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، اللہ عز و جل نے جس کو حسن و جمال اور مال دیا اور پھر اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اس کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ فضل بن ربیع کا بیان ہے، یہ گفتگو سن کر خلیفہ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ شاید یہ کچھ مال وغیرہ طلب کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے کہنے لگے، اے بہلول، اگر آپ پر کسی کا قرض وغیرہ ہو تو وہ میں ادا کر دوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا، اے امیر المومنین، ایسا ہرگز نہ کر، کیا تو قرض کو قرض کے بدلے ادا کرنا چاہتا ہے؟ جا کر حق داروں کو ان کا حق ادا کر، اور پہلے اپنے نفس کا قرض اتار۔ بے شک تیرے پاس ایک ہی زندگی ہے، جب تو مر جائے گا تو پھر دوبارہ دنیا میں نہ بھیجا جائے گا۔ پھر امیر المومنین نے کہا، اے بہلول، میں آپ کے لیے کچھ وظیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، ایسا ہرگز نہ کر، مجھے میرا اجر وہی پروردگار عز و جل دے گا جو تجھے بھی نوازتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میرا پروردگار عز و جل تجھے تو رزق دے اور مجھے رزق سے محروم رکھے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار پڑھتے ہوئے واپس پلٹ گئے، توکلت علی اللہ وما ارجو سوی اللہ وما الرزق من الناس بل الرزق علی اللہ۔ ترجمہ، میں نے اللہ عز و جل پر بھروسہ کیا اور میں اس کے سوا کسی اور سے امید نہیں رکھتا۔ لوگوں کے پاس رزق نہیں، بلکہ رزق کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اللہ پاک ان نیک لوگوں کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، آمین۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔